اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انا نرغب الیک فی دولۃ کریمہ تعز بها الاسلام واہلہ وتذل بها النفاق وأهله وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء أما بعد فقد قال الإمام علي بن الحسين عليهما السلام علامات المؤمن خمس الورع في الخلوة الصدق عند الخوف والصدقة عند القلة الحلم عند الغضب والصبر عند المصيبة۔ امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں۔ اپنے تمام ناظرین اور سامعین کی خدمت میں یہ سلام پیش کرتا ہوں اور تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں اپنے مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام کی اس عظیم شہادت پہ۔ اور حقیقت میں بات یہی ہے کہ یہ سیرت کا ایک بہت بڑا حصہ ہے جو ہم معصومین علیہ السلام کی یاد کو مناتے ہیں، خواہ میلاد ہو یا شہادت ہو۔ اور آج کے اس پروگرام کو چونکہ ہمارے متعدد جو افراد ہیں، بالخصوص ہماری سسٹر ہیں مسز اختر، ان کی بہن ہاسپیٹل میں ہے، اسپانسر بھی کیا اس پروگرام کو، اور ان کی والدہ سخت مریض ہیں، اسی طرح ان کی بچوں کے سلسلے میں، اور ہمارے بڑے محترم ہیں ڈاکٹر مہدی، ان کی اہلیہ کے آج جد بزرگوار مولانا سید امداد، ان کا بھی انتقال ہوا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جوار رحمت میں جگہ عنایت فرمائے۔ اور اسپیشل دعا کے لیے آج کچھ مومنین نے کہا ہے جو بیمار ہیں، اور بیمار امام کی یاد ہو رہی ہے۔ بیمار امام کے صدقے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں شفاء کاملہ اور شفاء عاجلہ عطا فرمائے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے جتنے عزاداران سید الشہداء ہیں ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ اسی عنوان کے تحت کہ امام علیہ السلام کا کل آپ نے مجلس میں سیرت کے کچھ گوشے آپ نے دیکھے ہیں کہ امام علیہ السلام کو امام زین العابدین کہا جاتا ہے۔ زین العابدین ہے تو کس صحت کے ساتھ۔ امام علیہ السلام کو سید الساجدین کہتے ہیں۔ یہ القاب ہیں اپنے مولا اور آقا امام سجاد علیہ السلام کے۔ اور حقیقت میں جتنے بھی اس وقت عزادار ہیں ان کا یہ دن ہے۔ اور آج ہم اپنے مولا اور آقا کی جو سیرت کا گوشہ ہے اس کی طرف آپ کی خدمت میں عرض کریں گے۔ اور امام نے مومن کے سلسلے میں فرمایا کہ علامات المؤمن خمس، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ اگر کوئی اپنے آپ کو مومن کہتا ہے تو ان علامتوں کو دیکھنا ہوگا کہ یہ کون کون سی علامتیں ہیں، کیا میرے اندر وہ موجود ہیں یا موجود نہیں ہیں۔ اگر موجود نہیں ہے تو مجھے کس طرح ان کو آبزرو کرنا ہے۔ اگر وہ ضعیف طور پر میرے اندر موجود ہیں تو مجھے کس طرح انہیں قوی بنانا ہے، کس طرح مجھے ان کو پاورفل، اور کس طرح ہم نے ان کا مضبوط اور استحکام بخشنا ہے۔ اور علامات مومن کے سلسلے میں کہا گیا ممکن ہے اچھا کام تو کوئی بھی کر سکتا ہے، مومن ہے یا غیر مومن ہے۔ ایک دفعہ انسان کی چونکہ بعض اوقات کام بھی اچھا ہوتا ہے، صفت بھی اچھی ہوتی ہے، کام کرنے والا بھی اچھا ہوتا ہے۔ تینوں کو اگر ایک ایک جگہ پہ دیکھیں تو ہر ایک کی جو سچویشن ہے وہ ڈیفرنٹ ہوا کرتی ہے۔ بعض اوقات ایک
کام اچھا ہوا کرتا ہے، بعض اوقات انسان کے اندر جو صفت ہے وہ اچھی ہوا کرتی ہے، پھر توجہ کے ساتھ سنیں، اور بعض اوقات اس کام کو انجام دینے والا وہ اچھا ہوا کرتا ہے۔ تو تینوں صورتیں مختلف ہیں۔ کام تو اچھا ہوتا ہے، صفت بھی اچھی ہوتی ہے۔ مثلا ایک انسان سخاوت کر رہا ہے، سخاوت بذات خود بہت اچھی صفت ہے، لیکن ایک دفعہ انسان سخی ہے، سارا دن اگر ایک انسان سخاوت کا چرچا کرتا رہے اور اس میں وہ صفت سخاوت نہ آئے تو پھر اس کی جو سخاوت کی بات ہے اس کو کوئی اثر نہیں ہونے والا ہے۔ ایک دفعہ یہ ہے کہ انسان کہتا ہے سخاوت بہت اچھی ہے لیکن فلاں آدمی بہت سخی ہے، اور یہ جو سخاوت آپ نے کہا ہے یا مثلا سچائی کہا ہے یا امانت داری کہا ہے، اسی طرح جتنے بھی صفات حمیدہ جن کو کہا جائے، یہ اچھی جتنی صفات ہیں، یہ انسان کے اندر کوئی ضروری نہیں ہے کہ سخی مومن ہی ہو سکتا ہے، سخی کافر نہیں ہو سکتا ہے، سخی ایک فاسق ہے وہ نہیں ہو سکتا ہے۔ ممکن ہے کہ سخی ایک گناہگار بھی ہو، ایک فاسق بھی ہو، ایک فاجر بھی ہو، ایک منافق بھی ہو، ایک کافر بھی ہو۔ سخاوت کی جو پارشل کوالٹی ہے انسان میں موجود ہو سکتی ہے، اس میں کوئی حاتم طائی سخی تھا لیکن ایمان کے سلسلے میں نہیں، سخاوت ان میں بہت اتنا اعلیٰ زینے پہ تھی کہ آج اگر سخاوت کا نام لیتے ہیں تو فوراً انسان کے ذہن میں تبادر ہو جاتا ہے کہ ہاں حاتم طائی تھا۔ امام علیہ السلام توجہ فرمائیں، امام علیہ السلام نے فرمایا کہ علامات المؤمن خمس، مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ممکن ہے کہ علامتیں ایک دفعہ انسان دنیا کو دکھانے کے لیے سخاوت کیا کرتا ہے، یعنی بعض اوقات انسان کی اخلاقیات دوسروں کے لیے ہوا کرتی ہیں، یعنی کیا ہے، اس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے دوسروں کے ساتھ، اس کی ڈیلنگ اچھی ہوتی ہے دوسروں کے ساتھ۔ کیوں آپ اچھے اخلاق کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آ رہے ہیں؟ ممکن ہے کوئی دکاندار ہے، ممکن ہے کسی بزنس میں ہے، ممکن ہے ایک ڈاکٹر ہے، ممکن ہے ایک بزنس مین ہے، ممکن ہے ایک انجینئر ہے، اس کی اگر ڈیلنگ دوسروں کے ساتھ اچھی، اس سے پوچھا جائے کہ تمہاری یہ ڈیلنگ دوسروں کے ساتھ کس بنیاد کے اوپر اچھی ہے؟ کہا کہ نہیں، ہم تو اپنا چاہتے ہیں کہ بزنس کو صحیح طریقے سے ڈیولپ کریں، اپنے کلائنٹ کے ساتھ، اپنے کسٹمر کے ساتھ اچھے انداز کے ساتھ پیش آئیں تاکہ وہ کل بھی آئیں اور ہمارا بزنس اچھے انداز کے ساتھ چلتا رہے۔ ایک دفعہ انسان کی اخلاقیات لوگوں کے لیے ہوتی ہیں، مادیت کے لیے ہوا کرتی ہیں، مادیات کے لیے ہوا کرتی ہیں، مٹیریلسٹک ویلیوز کے لیے ہوا کرتی ہیں۔ ایک دفعہ انسان کی اخلاقیات خدا کے لیے ہوا کرتی ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہوا کرتی ہیں، اس لیے کہ میرا اللہ اچھا چاہتا ہے، میرا اللہ بہت پسند کرتا ہے کہ فقیروں کی مدد ہونی چاہیے، محتاجوں کی مدد ہونی چاہیے، بیوگان کی مدد ہونی چاہیے، علم کی ضرورتوں کو پورا ہونا چاہیے، معرفت کے حصول کی طرف جانا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھے بیہیویئر کے ساتھ پیش آنا چاہیے، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے۔ اب دونوں کی آپ نے دیکھا ہے مینٹیلٹیز کے اعتبار کے ساتھ، ذہنیت کے اعتبار کے ساتھ فرق ہے۔ ایک دفعہ انسان کی اخلاقیات لوگوں کے لیے ہوتی ہیں تاکہ دنیا کو حاصل کیا جائے، ایک دفعہ انسان کی اخلاقیات ہوتی ہیں مگر اللہ کے لیے ہوتی ہیں تاکہ میرا اللہ خوش ہو جائے، تاکہ میں تقرب کی منزل پر پہنچ جاؤں، تاکہ میں خوشنودی پروردگار حاصل کروں۔ تو بات یہی ہے کہ جب انسان کی اخلاقیات، جب انسان کے فضائل، جب انسان کی صفات اللہ کے لیے ہوتی ہیں، ایمان کے پرتوں میں ہوا کرتی ہیں اور ایمان اس کا منشا بنا کرتا ہے، تو اس میں جھول نہیں آتی ہے، اس میں لچک نہیں آیا کرتی ہے۔ ممکن ایک کافر بھی سخی ہو لیکن مومن کی جو سخاوت ہوتی ہے ایمان کے سائے میں ہوتی ہے، توحید کے سائے میں ہوتی ہے، اور کافر کی ممکن ہے ایک جہت کے ساتھ سخاوت ہو، باقی اس میں 20 قسم کے اس میں رذائل موجود ہوں، لیکن جب مومن کی بات آتی ہے تو مومن سخی بھی ہوتا ہے، مومن امانت دار بھی ہوتا ہے، مومن اسی طرح صادق بھی ہوا کرتا ہے، مومن میں سچائی ہوا کرتی ہے، مومن دھوکہ نہیں دیتا ہے، مومن سازش نہیں کرتا ہے۔ مومن کے صاحب نے یہ ساری کی ساری، یعنی کیا ہے کہ آل ڈائمنشنل وے میں، ملٹی ڈائمنشنل اس میں ایٹریبیوٹس ہوا کرتی ہیں کہ جو ایمان کے سائے میں ہے، توحید کے سائے میں ہے۔ امام علیہ السلام نے آپ نے اس مقدمہ کو سمجھنے کے بعد
اب آ جائیں اور سمجھیں کہ مولا نے کیا فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں علامات المؤمن، ہر ایک انسان کی بات نہیں ہو رہی ہے، مومن کی بات ہو رہی ہے کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں، مومن کی علامتیں 5 ہیں۔ اب یہاں کے اوپر آپ کے ذہن میں یہ کویسچن بھی آئے گا کہ آپ روایات میں دیکھتے ہیں بعض جگہ لکھا ہے کہ مومن کی 4 علامتیں ہیں، بعض پہ لکھا ہے مومن کی 3 علامتیں ہیں، بعض پہ ہے مومن کی 10 علامتیں ہیں۔ اور خود ہماری کتاب جو دریائے عرفان ہے اس میں اگر آپ چلے جائیں، جو عرفان اہل بیت ہے، اس میں ہم نے روایت کو لکھا ہے کہ مومن کی 103 صفات ہیں۔ تو یہ آپ اگر کویسچن کریں کہ یہ کیا ہے روایات میں، کسی جگہ 3 ہے، کسی جگہ 5 ہے، کسی جگہ 10 ہے، کسی جگہ 100 ہے، کسی جگہ، یہ حقیقت میں ایک مومن جو وہاں پہ بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اعتبار کے ساتھ ہے، تاکہ انہیں اتنی جو اسپریچول فوڈ ہے اتنا دیا جائے تاکہ وہ اچھے انداز کے ساتھ اس کو آبزرو کر سکیں، اس کو سمجھ سکیں۔ پارشل اعتبار کے ساتھ معصومین اس ذہنیت کو دیکھ کر، اسٹوڈنٹ کو دیکھ کر، ورنہ امام علیہ السلام کبھی تو متقین کی صفات کو بتاتے ہیں کہ متقین کی صفات یہ ہوتی ہیں، لیکن جب حمام جیسے صحابی آتے ہیں تو 110 صفتیں متقی کے لیے بتاتے ہیں، 110 صفتیں ایسے۔ تو یہ اس عنوان کے ساتھ ہوتا ہے، جب ساری ان ایمان کے ان ویلیوز کو جمع کر دیا جائے تو ایک مومن کی صحیح جو صورت ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ امام علیہ السلام نے یہاں پہ فرمایا کہ علامات المؤمن 5، کہ مومن کی 5 علامتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ الورع فی الخلوہ، کہ یعنی جب وہ خلوت میں ہو تو خلوت میں کیا ہے، اسے خلوت میں وہ تقوی الہی کو ہمیشہ یاد میں رکھتا ہے، جب وہ ہے اور اس کے علاوہ اس کا خدا ہے، تیسرا وہاں پہ موجود نہیں، اس وقت اس کی صورتحال کیا ہوتی ہے؟ کیا وہ گناہ تو نہیں کرتا؟ کیا وہ عصیان تو نہیں کرتا؟ کیا وہ معصیت خدا تو نہیں کرتا؟ یہ اس دوران کی بات ہے، الورع فی الخلوہ۔ خلوت میں ہے تو کیا ہے، جلوت میں تو بہت سارے مومن بن جاتے ہیں، لوگوں کے درمیان ہوں، کمیونٹی کے درمیان ہوں، سنٹر میں موجود ہوں، کالج یونیورسٹی میں موجود ہوں، مال میں موجود ہوں، لوگوں کی گیدرنگ میں موجود ہوں، اس دوران تو بہت سارے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے ہوشیاری کا ثبوت دیتے ہیں، لیکن کیا ہے کہ جب ایک انسان خلوت میں ہے تو اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے؟ الورع فی الخلوہ، کہ جب وہ تنہا ہے، دوسرا آدمی اللہ کے سوا اسے کوئی دیکھ نہیں رہا ہے، اس وقت اس کی صورتحال کیا ہے؟ کیا اس دوران بھی وہ اللہ کو یاد کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ اس دوران بھی کیا خدا کی یاد اسے موجود ہے یا نہیں ہے؟ اس دوران بھی کیا وہ اللہ کی ان اوامر کا خیال کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے؟ خلوت سے مراد بعض اوقات ایک آدمی بھی ساتھ ہو سکتا ہے، تب بھی اس کو خلوت کہتے ہیں، بعض اوقات 2 آدمی بھی ساتھ ہو سکتے ہیں، تب بھی اسے خلوت کہتے ہیں۔ ایک دفعہ انسان جا رہا ہے، سٹریٹ میں جا رہا ہے، گلی کوچے میں جا رہا ہے، آگے سے نامحرم پہ اس کی نگاہ پڑ رہی ہے، اب یہ خلوت ہے۔ اس میں کیا ہے؟ اگر اس نے خوف الہی کی خاطر کسی نامحرم کو نہیں دیکھا، جس طرح روایات میں ہے کہ جب ایک جوان اللہ کی خشیت کی خاطر، اللہ کے خوف سے، اللہ کے اس فرمان کے تحت کسی نامحرم کو نہیں دیکھتا ہے تو اللہ فرشتوں پہ فخر کرتا ہے۔ تم کہتے تھے کہ یہ زمین میں فساد مچائے گا، آ جاؤ دیکھو میں نے اسے جوانی دی ہے، آ جاؤ دیکھو ہم نے اسے شباب دیا ہے، لیکن میری خوف کی وجہ سے، میری خشیت کی وجہ سے، میرے فرمان کی وجہ سے کسی نامحرم کو نہیں دیکھ رہا ہے۔ اس کو بھی خلوت کہتے ہیں۔ الورع فی کیا ہے؟ خلوہ، یعنی خلوت میں انسان اپنے آپ کو محفوظ رکھے، خلوت میں انسان اللہ کے فرمان کو یاد رکھے، خلوت میں انسان اللہ کے واجبات کو یاد رکھے، خلوت میں انسان اللہ کے محرمات کو یاد رکھے۔ خلوت میں انسان ہو، اس وقت انسان کا پتہ چلتا ہے۔ اگر اس کی خلوت اور ہے اور اس کی جلوت اور ہے، اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے، لوگوں کے درمیان ہوتا ہے تو کچھ اور ہے، اور تنہا ہوتا ہے تو کچھ اور ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے۔ اگر اس کا ایمان صحیح ہوتا،
اگر اس کا ایمان کامل ہوتا، اگر وہ ایمان کے اس درجے پر فائز ہوتا، تو پھر تو اس کے لیے کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے تھا، خواہ خلوت ہے یا جلوت ہے۔ امام علیہ السلام یہ جو صفات بتائی ہیں، یہ ہم نے اپنے اوپر آبزرو کرنی ہے، ہم نے اپنے اوپر فٹ کرنی ہے کہ ہم کس اماؤنٹ کے تحت، کس درجے میں ہم مومن ہیں۔ کیا وہ علامتیں ہمارے وجود میں پائی جاتی ہیں یا نہیں پائی جاتی؟ نہیں پائی جاتی تو ہم نے اپنے وجود میں ان کو لانا ہے۔ پائی جاتی ہیں تو کس حد تک پائی جاتی ہیں، اس درجے کی درجہ بندی بھی ہم لوگوں نے کرنی ہے۔ کیا وہ جو صفات ہمارے وجود کے اندر موجود ہیں کمزور ہیں تو ان کو قوی بنانا ہے، ناتوان ہے تو ان کو تواں بنانا ہے۔ یہ ہم نے اسی وجہ سے کہ سیرت کے گوشے جو معصومین علیہ السلام نے اسی لیے فرمایا کرتے تھے کہ ہمارے مومن وہ ہیں، ہمارے محب وہ ہیں کہ جو ہماری سیرت کے اوپر چلا کرتے ہیں، وہ ہمارے حقیقی معنوں میں محب اور مومن ہوا کرتے ہیں۔ پہلی کوالٹی کس نے بتائی ہے؟ مولا امام سجاد علیہ السلام نے، حضرت امام زین العابدین علیہ السلام نے پہلی کوالٹی ایک مومن کے لیے بتائی، اور وہ کوالٹی یہ ہے، پہلی علامت یہ ہے، the signs of believers۔ وہ کہتے 5 یہ جو سائنز ہیں، علامات ہیں، 5 ہیں ایک مومن کے لیے۔ پہلی یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ الورع عند الخلوت، کہ جب کوئی نہیں ہے، خدا ہے، اس وقت کوئی اس کو دیکھ نہیں رہا۔ اسی وجہ سے علماء عرفان کہتے ہیں اگر پورے ایک ہی آیت انسان کی ہدایت کے لیے کافی ہے کہ جہاں پہ تم ہو وہاں پہ وہ ہے، جہاں پہ تم ہو وہاں پہ وہ ہے، فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا، جہاں جہاں پہ بھی تم دیکھو گے وہیں پہ تم وجہ پروردگار کو پاؤ گے، جہاں تم وہاں پہ وہ موجود ہے۔ کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں انسان کو، اسی وجہ سے امام سجاد علیہ السلام کے بھی فرمانے کہ ایک شخص جب آتا ہے کہتا ہے کہ مولا میں بڑا گناہ گار ہوں، آپ میرے لیے مجھے کچھ بتائیے کیا میں کروں؟ امام علیہ السلام فرماتے ہیں اچھا میں تمہیں ایک کام کہتا ہوں۔ 5 چیزیں بتائیں مولا نے۔ جب اس نے کہا انا آسن یا ابن رسول اللہ، میں گناہ گار ہوں، فرمایا تم اس طرح کرو کہ تم ایک کام کرو، جتنے مرضی ہے تم گناہ کرتے چلو، فَاجْتَنِبْ مَا شِئْتَ، جتنے مرضی ہے تم گناہ کرتے چلو۔ کیا کام تم نے کرنا ہے؟ سب سے پہلے اس طرح کرو کہ اس قسم کی جگہ تلاش کرو کہ جہاں پہ اللہ تمہیں نہ دیکھے۔ تو اس نے کہا کہ یہ کون سی جگہ ہے؟ کوئی ایسی ہڈن پلیس انسان کے لیے ہے کہ جہاں پہ اللہ اسے نہ دیکھے۔ للہ المشرق والمغرب، ہر چیز مشرق اور مغرب اسی کے لیے ہے۔ جہاں پہ تم ہو وہاں پہ وہ ہے۔ کوئی ایسی ہڈن پلیس نہیں، کوئی ایسی جگہ نہیں کہ جہاں پہ اللہ انسان کو نہ دیکھے۔ ہر جگہ پہ تو وہ انسان کو دیکھ رہا ہے، کوئی ایسی مخفی جگہ نہیں، کوئی ایسی پوشیدہ جگہ نہیں۔ فرماتے ہیں اگر تم ایسی جگہ تلاش کر لو کہ جہاں پہ اللہ تمہیں نہ دیکھے، فَاجْتَنِبْ مَا شِئْتَ، جتنے مرضی ہے تم گناہ کرتے چلو۔ کہا کہ مولا یہ تو نہیں ہو سکتا۔ فرماتے اچھا میں تمہیں ایک اور کام بتاتا ہوں، لا تاکل رزق اللہ، کہ تم اللہ کا رزق نہ کھاؤ، فَاجْتَنِبْ مَا شِئْتَ، جتنے مرضی ہے تم گناہ کرتے چلو۔ اللہ کا رزق نہ کھاؤ۔ اللہ کا رزق فقط کھانا پینا نہیں ہے، اللہ کا رزق جسمانی اعتبار کے ساتھ بھی ہے، اللہ کا رزق علمی اعتبار کے ساتھ بھی ہے، اللہ کا رزق معنوی اور روحانی اعتبار کے ساتھ بھی ہے۔ یعنی اللہ کے رزق کو انسان تو باؤنڈ تو نہیں کر سکتا ہے۔ یہ میں بول رہا ہوں یہ بھی رزق پروردگار ہے، آپ سن رہے ہیں یہ بھی رزق پروردگار ہے۔ یہ سماعت آپ کو کس نے دی ہے؟ یہ بولنے کی قوت مجھے کس نے دی ہے؟ میرا بولنا یہ رزق پروردگار ہے۔ اور یہ معصومین کے فرمان کو پڑھنا بھی رزق پروردگار ہے، معصومین کے فرمان کو سننا بھی رزق پروردگار ہے۔ فرمایا کہ لا تاکل رزق اللہ، اللہ کے رزق کو نہ کھاؤ، اور جتنے مرضی ہے تم گناہ کرتے چلو۔ نہیں ہم کال نہیں لیں گے اس کو، جو ہے نا بند کر۔ تو یہ ہے کہ اللہ کے رزق کو تم نہیں کھاؤ، اللہ کے رزق کو تم نے نہیں کھانا، لا تاکل رزق اللہ، اللہ کے رزق کو نہ کھاؤ، فَاجْتَنِبْ مَا شِئْتَ، اور جتنے مرضی ہے
تم گناہ کرتے چلو۔ کہا مولا یہ بھی تو نہیں ہو سکتا ہے، اللہ کے رزق کو کھائے بغیر انسان جی کہاں سکتا ہے؟ اللہ کے رزق کو کھائے بغیر انسان باقی جتنے حواس ہیں انسان ان کے ذریعے ساری جتنی نعمتیں ہیں یہ رزق پروردگار ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان اس دنیا میں رہے اور رزق پروردگار سے استفادہ نہ کرے اور پھر زندہ رہے؟ فرماتے ہیں اچھا کوئی بات نہیں، میں تمہیں ایک اور بات کہتا ہوں، تم اس کو اگر انجام دے دو تو پھر جتنے مرضی ہے تم گناہ کرو۔ اس طرح فرماتے ہیں کہ اس طرح کہ تم اس طرح کرو کہ نکل جاؤ من ولایت اللہ، اللہ کی ولایت سے تم نکل جاؤ، اللہ کی گورنمنٹ سے تم نکل جاؤ، تم ایسی جگہ چلے جاؤ کہ جہاں پہ اللہ کی گورنمنٹ نہیں ہے، جہاں پہ اللہ کی سرپرستی نہیں ہے، جہاں پہ اللہ کی ولایت نہیں ہے، تم ایسی جگہ چلے جاؤ۔ کہا کہ مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ زمین اس کی، یہ آسمان اس کا، یہ ساری کی ساری نعمتیں اس کی، للہ المشرق والمغرب، کہاں پہ؟ کہاں؟ اینما تولو فثم وجہ اللہ، اینما تولو فثم وجہ اللہ۔ کدھر جائے انسان، جدھر جائے گا اسی کو دیکھے گا، جدھر جائے گا وجہ اللہ کو دیکھے گا، جدھر جائے گا اللہ کی نشانیوں کو دیکھے گا، جدھر جائے گا اللہ کے موجودات کو دیکھے گا۔ عرض کی کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا ہے کہ اللہ کی ولایت سے انسان نکل جائے، اللہ کی گورنمنٹ سے انسان نکل جائے اور وہاں پہ جا کے انسان گناہ کرے۔ فرمایا اچھا پھر میں تمہیں ایک اور بات کہتا ہوں، اگر تم اس کو انجام دے دو تو پھر فاذنب ما شئت، جتنے مرضی ہے تم گناہ کرتے چلو۔ کہا کہ فرزند رسول بتائیے؟ امام سجاد فرماتے ہیں اچھا پھر تم اس طرح کرو کہ جب مرنے کا وقت آئے اور ملک الموت تم سے روح کو جب چھیننا چاہے تم میں اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ تم یہ کہہ سکو کہ میں یہ روح تمہیں واپس نہیں کرتا۔ ہاں مولا اسرائیل آئے اور روح قبض کرنے کے لیے آئے اور مجھ میں اتنی جرات، اتنی جسارت کہ میں کہہ دوں کہ میں آپ کو روح واپس نہیں کرتا، یہ تو نہیں ہو سکتا ہے۔ فرمایا اچھا میں تمہیں ایک اور بات کہتا ہوں، تم اس پہ اگر عمل کر لو تو فاذنب ما شئت، جتنے مرضی ہے تم گناہ کرتے چلو۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کہ جب جہنم کے قیامت کے دن جہنم کے فرشتے تمہیں جہنم کی طرف کشاں کشاں لے کر جائیں تو تم اس وقت کہو میں جہنم کی طرف نہیں جاؤں گا۔ تم میں اتنی جرأت اور اتنی ہمت ہونی چاہیے کہ تم جہنم کے فرشتوں کو کہو جو جہنم میں انسان کو کشاں کشاں کی طرف کھینچ کر انسان کو لے کر جاتے ہیں، آگے میں نہیں جاتا۔ عرض کی مولا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے فرشتے حکم خداوندی کے پابند ہوا کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جب تمہاری باڈی اتنی ویک ہے، جب تم اتنے کمزور ہو تو پھر کیوں معصیت کرتے ہو، پھر کیوں گناہ کرتے ہو؟ یہ اللہ والے ہیں، یہ اولیاء پروردگار ہیں، نصیحتیں۔ اس کے بعد شخص نے وہیں پہ گناہوں کو توبہ طائب ہوا، پھر گناہوں کی طرف نہ گیا۔ یہ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ فرامین اور یہ پاک سیرت ہے کہ جسے انسان جب دیکھتا ہے پہلے فرماتے ہیں کہ علامات المؤمن خمسون، مومن کی 5 علامتیں ہیں، جس میں سے پہلی علامت یہ ہے کہ الورع فی الخلوہ، الورع عند الخلوہ، یعنی خلوت کے دوران انسان ورع کی طرف آئے۔ ورع کا جو کانسیپٹ ہے above than piety، یعنی جو آپ تقوی کہتے ہیں نا، تقوی سے اوپر درجہ کا ہوتا ہے۔ ورع کب کہا جاتا ہے، تقوی کب کہا جاتا ہے؟ تقوی یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے واجبات کو انجام دیتا ہے، محرمات سے اپنے آپ کو روکتا ہے، متقی بن جایا کرتا ہے۔ لیکن ورع کب ہے؟ ورع ہے کہ جب انسان مشتبہات چیزوں کو بھی ان کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ میں زیادہ باتیں نہیں کرتا کہ کہیں غیبت نہ ہو جائے،
کہیں تہمت نہ ہو جائے، کہیں فضولیات کی طرف نہ چلا جائے، کہیں لاہویات کی طرف نہ چلا جائے، کہیں لغویات کی طرف نہ چلا جائے، اپنے منہ کو زیادہ نہیں کھولتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں کہ مشتبہات سے بھی انسان جب احتیاط کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ورع۔ واجبات کو انجام دینا، محرمات سے اپنے آپ کو بچانا، اس کو تقویٰ کہتے ہیں۔ ورع کب کہتے ہیں کہ جب انسان مشتبہات چیزوں سے بھی، وہ چیزیں کہ جو مشتبہ ہوتی ہیں، جن میں شبہہ ہوا کرتا ہے، جن میں کنفیوژن ہوا کرتی ہے، اس کو بھی انسان ترک کر دیتا ہے۔ جب چھوڑ دیتا ہے تو اس وقت کہا جاتا ہے کہ یہ ورع کی منزل پر ہے۔ اور اسی وجہ سے معصومین کی اگر آپ فرامین میں دیکھیں تو علامتیں شیعوں کی جو بتائی گئی ہیں، شیعوں کی علامتیں اور ہیں، محبوں کی علامتیں اور ہیں۔ جو شیعہ کی علامات کو بتایا گیا ہے ان میں سے ورع کا آپ کو تذکرہ ملے گا، آپ کو اجتہاد کے وہاں پہ تذکرہ ملے گا، آپ کو لمبے لمبے رکوع کا تذکرہ ملے گا، آپ کو لمبے لمبے سجدوں کا ذکر ملے گا۔ آپ کو فرمائیں کہ کیا ہے، ہمارے موالیوں کو جہاں پہ ملو تم سلام کہنا اور ان کو بات بتا دینا کہ ہماری ولایت تک وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا ہے کہ جو واجبات کا خیال نہیں رکھتا۔ معصومین علیہ السلام نے لے کے آئے اپنے جو شیعہ ہیں ان کے لیے ایک اسپیشل کوالٹیز ہیں، شیعہ کی الگ سے خاص قسم کی کوالٹیز ہوا کرتی ہیں۔ محب بہت سارے ہیں، محبوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، شیعہ آل محمد، اس کی ایک الگ شان ہے معصومین علیہ السلام کے نزدیک۔ یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جس کے جانے کے لیے آپ کو اگر میں ایک تھوڑا سا ریفرنس دے دوں، چونکہ محرم کے ایام ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی شہادت کے ایام ہیں، مولا نے عطا آخری مرتبہ بھی جب اسرار امامت ودیت فرمائے چوتھے آقا کو، اس کے بعد فرماتے ہیں کہ بیٹا جب تم چلے جانا نا مدینہ واپس تو ہمارے شیعہ آئیں گے، ہمارے شیعوں کو یہ پیغام دینا ہے، شیعتی مہما شربتم ما عزم فاذکرونی، ہمارے شیعتی، میرے شیعوں کے سلسلے میں ہے، شیعوں کے سلسلے میں معصومین علیہ السلام نے حتیٰ کہ آخری وداع کے دوران بھی شیعوں کو نہیں بھولے ہیں۔ شیعہ فرماتے ہیں، اسی طرح ایک دفعہ ایک شخص جاتا ہے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں، دروازہ نوک کیا، دق الباب کیا، دستک دی، دروازہ کھٹکھٹایا، امام نے فرمایا کون؟ کہا میں آپ کا شیعہ۔ فرمایا نہیں، دروازہ نہیں کھولا۔ دوسرے دن اسی طرح رستے میں جب ملاقات ہو گئی، کہا مولا میں تو آپ کی خدمت میں گیا تھا، عرض ادب کر لی، آپ نے دروازہ نہیں۔ فرمایا اس لیے کہ تم نے صحیح بات نہیں کی تھی، سچ نہیں بولا تھا۔ کہا مولا کیا؟ فرمایا تم نے کہا کہ میں آپ کو شیعہ ہوں، تم ہمارے شیعہ نہیں ہو، تم ہمارے محب ہو۔ ہمارے شیعہ پہاڑ کو کہیں اپنی جگہ سے ہٹ جائے، شیعہ کی کوالٹی اور ہے۔ پہلی چیز کہ جو مولا نے بتائی ہے مومن کے لیے، سنیں، فرماتے ہیں الورع عند الخلوہ، انسان تنہا ہے، اللہ کے سوا اسے کوئی دیکھ نہیں رہا، اس دوران بھی وہ اللہ کے فرمان کا لحاظ رکھتا ہے، پاس کرتا ہے یا نہیں کرتا ہے۔ اگر پاس کرتا ہے تو وہ پھر پاس ہے ایمان میں، وہ پھر ایمان اس کا صحیح و سالم ہے۔ لیکن اگر اس دوران بھی لیت و لال کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے اپنے ایمان کی خبر لینی چاہیے۔ ایمان جب ناقص ہوتا ہے تو پھر خلوت اور ہوا کرتی ہے، جلوت اور ہوا کرتی ہے۔ اسی لیے ہے کہ بعض دنیا کے جو اقتدار اور کرسیوں کے اوپر چمٹے ہوئے ہیں، ان کا باہر کچھ اور ہوتا ہے، ان کا اندر کچھ اور ہوتا ہے، ان کی خلوت کچھ اور ہوا کرتی ہے، ان کی جلوت کچھ اور ہوا کرتی ہے۔ پہلی چیز مولا نے مومن کی بتا دی، الورع عند الخلوہ،
اور دوسری صفت اپنے مومن کی بتاتے ہیں، دوسری شان بتاتے ہیں اور دوسری کوالٹی اور علامت بتاتے ہیں مومن کے لیے. فرماتے ہیں الصدق عند الخوف، کہ جب خوف و خطر ہو، عند کیا ہے؟ ڈیورنگ دا فیئر اینڈ فرائٹننگ. جب ایک انسان خوف کی حالت میں ہے تو اس دوران کیا ہے کہ وہ جو رائچیسنس ہے، صدق ہے، صداقت ہے، خوف کے دوران. بعض اوقات انسان کا خوف دنیا کی لالچ میں ہوا کرتا ہے، بعض اوقات انسان کا خوف دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہوا کرتا ہے کہ فلاں چیز بزنس میں ہے. اس کا ایک دوست گیا ہے اور دوست جب گیا تو اس نے کہا کہ میں نے یہ جو فرض کیا موبائل شاپ پہ گیا اور اس نے کہا کہ یہ تو موبائل میں نے 200 پاؤنڈ میں خریدا ہے، جبکہ اس نے 150 پاؤنڈ میں خریدا تھا. چونکہ اگر اسے 150 کہتا تو وہ 150 کا لے لیتا. اس وجہ سے اس نے کہا کہ میں تھوڑا سا منافع اس اعتبار کے ساتھ کماؤں کہ میں اسے 200 کہوں گا کہ 200 لے لے گا، 150 کا لیا 50 فائدہ ہو جائے گا. اس کی وجہ اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا ہے یہ؟ الصدق عند الخوف. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حقیقی مومن نہیں ہے. اس کو خوف ہے دنیا کا، اس کو لالچ ہے پیسے کی. اگر اس کو لالچ نہ ہوتی اس دنیا کی اور اس پیسے کی لالچ نہ ہوتی تو پھر سچ بولتا ہے نا، کہتا ہے میں نے 150 کا لیا ہے. لیکن بعض کی یہ ہوتی ہے، کہہ دیتے ہیں نہیں میں نے اتنے کا، حالانکہ وہ نہیں لیا ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ دنیا کو نقصان انسان کو ہو جائے، ضرر ہو جائے گا، لاس ہو جائے گا. بعض اوقات کہ انسان اس کی 2 مفہوم نکالے جا سکتے. ایک مفہوم جو میں نے آپ کو بتا دیا، یعنی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے، چونکہ اگر جھوٹ کس لیے بولا؟ تاکہ دنیاوی جو نقصان ہے اس سے بچنے کی خاطر اس نے یہ کیا. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ نہیں، ڈکٹیٹر ہے، ظالم ہے، جابر ہے، جھوٹ بولتا ہے کہ انسان تاکہ وہ ظالم اور جابر اسے نقصان نہ پہنچائے، اس نقصان سے محفوظ. اس اماؤنٹ تک نہیں ہے کہ انسان تقیے کی منزل پر چلا جائے، نہیں، تقیے کی منزل ایک الگ ہوا کرتی. اس میں ابھی ہماری بحث نہیں ہے کہ انسان کی جان کو خطرہ ہے، انسان کے بچوں کو خطرہ ہے، انسان کی فیملی کو خطرہ ہے کہ سب قتل ہو جائیں گے سب. ہمیشہ تقیہ وہاں پہ ہے. اپنی جان کے لیے تقیہ نہیں ہوتا ہے، تقیہ ہوتا ہے دین کی حفاظت کا نام تقیہ ہے. دین پہ جب بات آ جائے تو انسان اس وقت، لیکن اگر انسان کی جان کے اوپر مسئلہ ہے، یعنی انسان کا دین محفوظ نہیں ہے تو جان قربان کر دے. اس طرح معصوم فرماتے ہیں تمہاری جان پہ خطرہ آئے تو تم مال کو قربان کر دو، تمہارے دین پہ خطرہ آئے تو تم جان کو قربان کر دو. ایسا نہیں ہوتا. دین کی حفاظت کا نام تقیہ ہوتا ہے. اس دوران اس اماؤنٹ تک انسان کو خطرہ نہیں. لیکن کیا ہے کہ اگر میں اس کے سامنے اگر میں بولوں گا، سچ بات کر دوں گا تو میرے لیے نقصان، میری پوسٹ کو خطرہ ہے، میری نوکری کو خطرہ ہے، میری بزنس کو خطرہ ہے، میرے پروفیشن کو خطرہ ہے. یہ ساری چیزیں سوچ کے سچ نہیں بول. یہ دونوں صورتوں میں یہی ہے کہ اس کا ایمان ناقص ہے. ایمان اگر اس کا صحیح ہوتا، ایمان اگر اس کا کامل ہوتا تو پھر جھوٹ نہیں بولتا تھا، بلکہ کیا؟ الصدق عند الخوف. خوف بھی ہے، خطر بھی ہے، فیئر اینڈ فرائٹننگ بھی ہے، تب بھی وہ سچائی کے دامن کو نہیں چھوڑتا ہے. اسے کہتے ہیں یہ حقیقی مومن. تیسری صفت کہ جو مولا نے بتائی ہے وہ یہ ہے کہ الصدقۃ عند القلہ، کہ جب ایک انسان ویل آف نہیں ہے، ایک انسان کے پاس وہ دارائی نہیں ہے، وہ مینز اینڈ کیپٹل نہیں ہے، اب انسان کمزوری کی صورت میں ہے، انسان کے پاس مال ہے لیکن بہت کم ہے. اب یہاں سے اسے دیکھا جاتا ہے کہ اس کا ایمان کس حد ہے. پیسوں کا بعض کا خدا خود پیسہ ہوا کرتا ہے، کہ جس طرح قرآن نے بھی کہہ دیا افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، کیا آپ نے ایسے شخص کو نہیں دیکھا کہ جس کا خدا ہی اس کی ہوائے نفسانی ہیں، خواہشات نفسانی اس کا خدا ہوا کرتی ہیں. پیسہ اس کا خدا ہے، جاہ و جلال اس کا خدا ہے،
یہ اقتدار اس کا خدا ہے، یہ کرسی اس کی خدا ان سب چیزوں کو خدا یہی چیزیں سمجھتا ہے۔ یہ جب انسان کے پاس وہ مینز اینڈ کیپٹل اور وہ دارائی اور سرمایہ نہیں ہوتا، اس وقت کہتا ہے کہ کیا میں اگر اب چیریٹی کر دوں، اب انفاق کر دوں، اب میں صدقات دے دوں تو پھر میرے پاس کیا رہے گا؟ اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ تجھے ایمان نہیں ہے خدا کے اوپر۔ خدا کے اوپر اگر تمہیں ایمان ہوتا کہ جس نے تو کچھ نہیں تھا اس نے کچھ بنا دیا۔ جب ایک انسان اس دنیا میں آیا ہے تو پہلے سے ہی اس کی مہمان نوازی کے لیے کیا کیا انتظام کر دیا ہے۔ اب تو یہ کچھ موجود ہے، اب تو اس کا وجود ہے، اب تو اس کے پاس کچھ موجود ہے۔ اب بھی اگر اس میں وہی مٹیریلسٹک تھاٹ اگر اس میں موجود ہے تو اس کا مطلب یعنی یہ ہے کہ ابھی اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ایمان اس کا ناقص ہے۔ ایمان اگر حقیقی ہوتا تو مشکل میں جس طرح متقین اور مؤمنین کی صفات کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے بھی سورہ آل عمران میں فرما دیا ہے، الذین ینفقون فی السراء والضراء، جو آسودگی میں بھی اور تنگی میں بھی، تنگی میں صدقہ دینا، تنگی میں انفاق کرنا، انسان اس مضیقت میں ہے اور اس دوران اللہ کی راہ میں قربانی دے رہا ہے۔ اگر یہ دے رہا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ مومن ہے۔ اور چونکہ اگر اسے پتہ ہے نا کہ میرا جو مؤثر ہے فی الوجود ہے، یہ پیسہ نہیں ہے، یہ مال نہیں ہے، یہ دولت نہیں ہے، بلکہ یہ سارے کا سارا کیا ہے؟ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں پنجابی میں؟ وہ ککھو چو لکھ بنا دینا ہے۔ اے اللہ سبحانہ و تعالی ککھ چو اور لکھ بنا دینا، ککھ چو لکھ۔ یہ بڑے پرانے جڑے ہونے سن بزرگ بڑے سوچ سمجھ کے گلاں کرنے سن، وہ ککھو چو لکھ بنا دینا۔ اللہ سبحانہ و تعالی برکت دینے والا ہے نا۔ برکات کہاں سے آتی ہیں؟ These blessing and bounties of اللہ سبحانہ و تعالی کہاں سے آتی ہیں؟ اللہ عطا کیا کرتا ہے۔ کاش اگر آپ تفسیر المیزان اگر آپ کو فارسی یا عربی آتی ہے، آپ یہ ضرور پڑھیں۔ وہ جو برکات کی بحث کی ہے آیت اللہ العظمیٰ علامہ محمد حسین طباطبائی اعلی اللہ مقامہ، یہ تفسیر المیزان کی 7ویں جلد کے جو ہے نا اس کے صفحہ نمبر 280 اور جو سورہ انعام کی آیت ہے نا آیت نمبر 41، اس میں اگر آپ دیکھیں وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مبارک، اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو اتنی خوبصورت ڈسکشن وہاں پہ ملے گی۔ ظاہر ہے کہ ہم آپ کو یہ آپ لوگوں کے لیے ہوم ورک ہے، آپ اس کو دیکھیں کس قدر کی اللہ کی برکات کس انداز کی، او ککھو چو لکھ کس طرح بڑھانا ہے، کس طرح بڑھانا ہے۔ بعض اوقات انسان یا اللہ فائدہ پہنچاتا ہے نا، بعض اوقات 10 روپے ہوتے ہیں اسے وہ 10,000 بنا دیا کرتا ہے، 10,000 ہوتے ہیں ممکن ہے وہ 1 روپے بھی نہ بنائے۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اللہ جب برکات دیتا ہے، بعض آپ نے دیکھا ہے کہ یہ اپنے علماء کی زندگی کو یہ 50 سال 60 سال 80 سال میں انہوں نے کتنے صدیوں کا کام کیا ہوتا ہے، یہ اللہ نے برکات دی ہوتی ہیں ان کے وجود مقدس کو۔ اللہ نے برکات، انسان حیران ہو جاتا ہے۔ اگر آپ زندگی خود علامہ مجلسی کی دیکھیں، انسان حیران ہو جاتے ہیں 110 جلدیں کتابیں کیسے؟ یہ اللہ نے برکات دی ہیں۔ اگر میں کسی کو کہوں کہ تم فوٹو کاپی کرو 110 جلدیں، وہ کہے گا میں نہیں پڑھنے، تو در کو جا، کیونکہ ہمارے ہاں تو رواج ہی ختم ہو گیا مطالعے کا، اسٹڈی کا، ریسرچ کا، کتابوں کا۔ یہ نہیں ہے وہ سلسلہ۔ ایک صفحہ میں پچھلے جمعے میں بھی کہہ رہا تھا، اپنے جتنے وہ جمعے پہ ایک صفحہ تہیہ کر لو زندگی میں، ایک عہد کر لو اپنے ساتھ، ایک عہد باندھ لو کہ میں نے ہر روز 1 صفحہ میں نے مطالعہ کرنا ہے، ود کنٹمپلیشن، فکر کے ساتھ، غور کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، صداقت کے ساتھ، ریسرچ کے ساتھ، صحیح مطالعے کے ساتھ 1 صفحہ میں نے پڑھنا ہے۔ اس کے بعد دیکھیں اپنی حالت کس طرح بدل جاتی۔ ایک آیت اللہ مجھے نام یاد نہیں آ رہا ہے، صبح ناشتے پہ جتنا ٹائم کہ اہلیہ ظاہر ہے ناشتہ رکھنا، وہاں پہ دسترخوان بچھاتی ہوئی کتنا ٹائم لگتا ہے،
وہ اپنے کفن پہ قرآن انہوں نے لکھنا شروع کر دی. کچھ ٹائم کے بعد پورا قرآن انہوں نے لکھ دیا. سسٹمیٹک لائف ڈسپلن کے ساتھ زندگی، اس کی الگ برکات ہوا کرتی ہے. تو یہ ہے کہ چوتھی علامت یہ ہے، پہلی علامت کہ انسان خلوت میں کیا ہے، اس کی وہی جلوت ہے یا خلوت میں ورع ہے یا ورع نہیں ہے، اللہ کی یاد ہے یا نہیں ہے. دوسری علامت یہ بتائی کہ خوف اور خطر کے دوران کیا اس میں صدق و سچائی ہے یا نہیں ہے. تیسری ہے کہ جب انسان مذیقت کی صورت میں ہو، اور مذیقت میرے پاس بہت اب واقعات ہیں لیکن ٹائم کی چونکہ میرے پاس کمی ہے، اس وجہ سے میں اپنے ورنہ وہی شان اگر میں آپ کو بتاتا کہ الصدقۃ عند القلہ، بس سورہ حل عطا کو پڑھ لینا تو آپ کو یہ ساری کی ساری حقیقت پتہ چل جائے گی. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لَا نُرِيدُ مِنْكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا. یہ اہل بیت اطہار کی شان ہے. پوری کی پوری سورہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اتار دیا ہے شان اہل بیت میں. اس کو آپ پڑھنے سے یہ ساری کی ساری جتنی علامتیں ہیں آپ کو اچھے طریقے کے ساتھ پوری کی پوری جو ایک ایگزیبیشن لگی ہوئی ہے ان ساری صفات جمیلہ کی، آپ کو سورہ حل عطا میں نظر آ جائے گا. اور چوتھی علامت فرماتے ہیں الحلم عند الغضب، انسان ہمبلنس ڈیورنگ دا اینگر، یعنی جب ایک انسان اینگر فیکلٹی ہر ایک کے پاس ہے. مجھے بھی غصہ آتا ہے، آپ کو بھی غصہ آتا ہے، مومن کو بھی غصہ آتا ہے، کافر کو بھی غصہ آتا ہے. غصہ تو سب کو، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انسان میں غصہ رکھا ہے. یہ غیظ و غضب موجود ہے. موقع کیا کیا ہے، اس موقعیت کی بنیاد کے اوپر غصے کا استعمال کیا جاتا ہے. اب غصہ جو آتا ہے، غصہ جب ایک انسان کو آ جائے، غیظ و غضب کیا انسان آپے میں موجود ہے یا نہیں ہے، یا وہ حیوان بن گئے غصے کی صورت میں. اینیمیلٹی انسان میں آ گئی ہے، حیوانیت انسان میں چھا گئی ہے. چونکہ غصے کی مولا نے کیا فرمایا، الحلم عند الغضب آنا ہے، لیکن تم نے کیا کرنا ہے. مومن ہو تو آپ، کافر کو بھی غصہ آتا ہے، غصہ آ جائے بچوں کو مارے، استغفر اللہ، ٹھیک ہے. اچھا مومن بھی غصہ آئے بچے کو مارے، تو اس مومن میں اور کافر میں کیا فرق رہ گیا؟ غضب آ گیا انسان کو، نہیں وہ جو غصے دی حالت ہے ایسا نہیں جی بس انج ہو گیا جی بس کے پوچھے نفس کیا ہو گیا. مومن اور کافر میں فرق ہے. اس کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایمان دیا ہے، ایمان کی طاقت دی ہے، توحید دی ہے، توحید کا سایہ دیا ہے اسے. اس مورد میں دوسرا میں فرق آنا چاہیے. ہاں جی کیوں، جو غصہ آئے تو پھر بیوی تو کرنا پھر کتنی کری، استغفر اللہ. یعنی اگر کافر بھی مارے اور یہ بھی مارے کیا فرق ہے اس میں؟ اس میں تو کوئی فرق نہیں لائے گے. یہ ہے کہ الحلم عند الغضب، انسان کو اپنے آپ کو دیکھنا چاہیے کہ آپ حالت غضب جب انسان میں ہوتا ہے، غصے کی صورت میں آتی ہے. غیظ اور غضب ایک بہت کربناک انسان کے لیے منزل ہوتی ہے. اس دوران وہ کیا کنٹرول کر پایا ہے یا نہیں ہے؟ اگر کنٹرول کر پایا ہے تو وہ مومن ہے، کنٹرول نہیں کر پایا ہے تو پھر اسے چاہیے کہ اپنے ایمان کو پتہ لے کہ وہ ایمان کہاں گیا ہے. ایمان اگر ہوتا تو ایمان اس کے لیے شیلڈ بن جاتا، ایمان اس کے لیے زرہ بن جاتا، ایمان اس کے لیے حفاظتی حصار بن جاتا. اور یہ حفاظتی بند ٹوٹا ہے تو اس کو جوڑنے کی ضرورت ہے. حفاظتی بند ٹوٹا ہے تو اسے فکس کرنے کی ضرورت ہے. لہٰذا اس دوران اسے اپنے ایمان کی خبر لینی ہوگی. اور معصوم اور امام سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ الحلم عند الغضب، کہ حلم کو اختیار کرے کہ جب انسان غیظ و غضب کی صورت میں ہے، غصے کی صورت میں ہے، غصے کی صورت میں اپنے آپ پہ کنٹرول کرے. غصہ ابتدا اس کی دیوانگی ہوا کرتا ہے اور غصے کی انتہا پشیمانی ہوا کرتی ہے. انسان ریگریٹنس، انسان ایک اس طرح میڈ ہوتا ہے جب ایک انسان جب غصے کی صورت میں ہوتا ہے، اسے کوئی پتہ نہیں ہے کہ اب اس کی صورت، یہ ایمان ہے شیلڈ بن جاتا ہے.
زرہ بن جایا کرتی ہے۔ یہ ایمان ہے کہ جو انسان کے لیے ایک اس قسم کا حفاظتی حصار بن جایا کرتا ہے۔ ایمان ہے انسان کے لیے۔ پانچویں صفت جو مولا نے بتائی ہے، الصبر عند المصیبہ، کہ جب کوئی ٹریجڈی ہو جائے، جب کوئی مصیبت آ جائے تو مصیبت کے دوران اسے کیا کرنا چاہیے؟ صبر کرنا چاہیے۔ پیشنس ڈیورنگ دا ٹریجیٹک وے، جب انسان جو ہے ٹریجیٹک جب سچویشن انسان کی ہوتی ہے، مصیبت جب انسان پہ ہائے وائے کرتا ہے یا اسی طرح ہے صبر کرتا ہے، کیا ہے قرآن نے کیا بتا دیا؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِیبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیْهِ رَاجِعُونَ۔ ہم تمہیں آزمائیں گے، ضرور ضرور آزمائیں گے، تمہیں بھوک کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں خوف کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں اپنے جو میوہ دل ہیں ان کے ذریعے آزمائیں گے، تمہیں ہم ان ثمرات کے ذریعے آزمائیں گے۔ اور فرماتے ہیں بشارت ہو ان صبر کرنے والوں کے لیے کہ جب ان پہ مصیبت آتی ہے تو کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں اور ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں۔ یعنی کیا ہے؟ ہمارا سیر و سلوک اپنا نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی چیز ہے کہ جو انسان اگر اس کو سوچے، فقط اس آیت کو انسان سوچ لے، فقط اس آیت کو انسان اگر غور کر لے تو پورے کے پورے انسان کے عقائد مکمل ہو جاتے ہیں۔ پورے عقائد انسان کے مکمل ہو گئے۔ اگر اس آیت کو صحیح معنوں میں سمجھ گیا تو اس کا عقیدہ کامل ہو گیا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کی طرف سے ہیں، یعنی کیا ہے؟ ہمارا وجود اسی کی طرف سے ہے، ہم خود نہیں ہیں کچھ، اس وجہ سے کہ مؤثر فی الوجود هو ذات الوجود، یعنی اس کائنات میں ایک ہی ہے کہ جو تاثیر رکھنے والا ہے۔ یہ مال نہیں، یہ دولت نہیں، یہ اقتدار نہیں، یہ پیسہ نہیں، یہ مینز اینڈ کیپٹل نہیں، یہ چند دن کی ہے بہار، نہ غنچہ ہے اور نہ پھول، جاتا رہے گا بلبل شیدا کا فخر و ناز۔ جب انسان اپنے وجود کو امانت پروردگار سمجھتا ہے، جب اپنے بچوں کے وجود کو امانت پروردگار سمجھتا ہے، جب والدین کے وجود کو امانت پروردگار سمجھتا ہے، اور یہ چھوٹے چھوٹی مال دولت ثروت جاہ مقام عشرت یہ سب جب اسے کیا سمجھتا ہے؟ یہ امانات پروردگار ہیں، یہ اللہ کی عطا کردہ چیزیں ہیں۔ جب اسے اللہ کی امانتیں سمجھتا ہے، اللہ نے امانت لے لی ہے۔ ایک میں واقعہ کہہ گئے، دیکھیں ایک دفعہ حضرت موسیٰ نے کہا یا اللہ تو مجھے اپنا حبیب، اپنا جو محبوب ترین شخص ہے، یا اللہ تو مجھے اس کی زیارت کرا۔ اللہ کی طرف سے حکم آیا، اے میرے کلیم جاؤ فلاں بستی، اس کے ایک جو ہے ریور ہوگا، ایک دریا ہوگا، ایک نہر ہوگی، اس کے ساتھ بستی ہے، وہاں پہ میرا محبوب وہاں پہ ڈیرا لگائے ہوئے ہے۔ کہتے ہیں حضرت موسیٰ جب جاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں، کیا ہے کہ ایسا شخص ہے جو مجذوب ہے، ایسا شخص ہے کہ جس کی ہاتھ کام نہیں کر رہے، پاؤں کام نہیں کر رہے، بخار ہے، ہائی فیور ہے، اس طرح تڑپ رہا ہے، لیکن زبان اور آنکھیں فقط سلامت ہیں، اور زبان سے ورد پروردگار کر رہا ہے۔ حضرت جبریل سے پوچھا کہ اللہ نے مجھے جو محبوب ترین فرد کہا ہے وہ کون ہے؟ حضرت جبریل نے کہا یہی ہے اللہ کا محبوب ترین فرد اس بستی میں، آپ دیکھنا چاہتے ہیں دیکھیں، فقط اس کی آنکھیں سلامت ہیں۔ میں ان آنکھوں کو حکم دیتا ہوں کہ وہ آنکھیں جب باہر آتی ہیں پھر یہ کیا کہتا ہے؟ حضرت جبریل نے آرڈر کیا، آنکھیں دونوں باہر آ گئیں، اور جب دونوں آنکھیں باہر آئیں اس نے کیا ورد کیا؟ یا بار یا وصول، پروردگار یہ تیری امانتیں تھیں، میں نے تجھے واپس کر دی ہیں،
تو نے یہ مجھ سے لے لی ہیں، یا بار و یا وصول، اے نیکی کرنے والے پروردگار، اے احسان کرنے والے پروردگار۔ حضرت موسیٰ نے کہا کہ مجھے اللہ نے اس آدمی سے کیا کہا، جو اللہ کا محبوب آدمی ہے، کہا کہ میں اللہ کا کلیم ہوں، میں مستجاب الدعوہ ہوں، میں جو دعا کرتا ہوں اللہ اسے قبول کرتا ہے۔ تم اگر مجھے کہو نا تو میں تیرے لیے دعا کروں گا، تیرے ہاتھ سلامت ہو جائیں گے، تیرے پاؤں سلامت ہو جائیں گے، یہ فالج ختم ہو جائے گا، تجھ میں یہ جو نعمتیں چلی گئی ہیں یہ ساری واپس آ جائیں گی، تیری زبان ٹھیک ہو جائے گی، تیری آنکھیں واپس آ جائیں گی۔ انہوں نے کہا کہ نہیں، میرا اللہ میرے حال سے خوب واقف ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے آپ کو کہنے کی۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ نے پوچھا، فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ تم یہ جو ورد کر رہے ہو، اے نیکی کرنے والے پروردگار، اے احسان کرنے والے پروردگار، یا بار یا وصول، اے نیکی کرنے والے پروردگار، اے احسان کرنے والے پروردگار، اللہ نے تجھ پہ کون سا احسان کیا ہے؟ اللہ نے تیرے ساتھ کون سی نیکی کی ہے؟ نہ تیرا جسم سلامت ہے، نہ تیرا بدن سلامت ہے، نہ تیرے ہاتھ سلامت ہیں، نہ تیرے پاؤں سلامت ہیں، تیری آنکھیں سلامت تھیں، وہ بھی چلی گئیں۔ کون سی نیکی اللہ نے تجھ سے کی ہے؟ کون سا احسان اس نے تجھ پہ کیا ہے؟ تو کہا اللہ کا مجھ پہ اتنا بڑا احسان ہے، اللہ کی مجھ پہ اتنی بڑی نیکی ہے، اس پورے گاؤں میں، اس پوری بستی میں میرے علاوہ اس کی کوئی عبادت نہیں کرتا، میرے علاوہ اس کی کوئی پرستش نہیں کرتا۔ کتنا بڑا اس نے مجھ پر احسان کیا ہے کہ میں اس کی بندگی کر رہا ہوں، میں اس کی پرستش کر رہا ہوں، میں اس کا راز و نیاز کر رہا ہوں، میں اس کے سامنے دعا کر رہا ہوں، میں اظہار بندگی کر رہا ہوں، اظہار عبودیت کر رہا ہوں۔ اور اس وقت حضرت موسیٰ نے کہا یا رب تو نے سچ کہا، تیرا محبوب بندہ ہے اس بستی میں۔ تو یہ ہے کہ جب ایک انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ ساری کی ساری نعمتیں، یہ ساری کی ساری جتنی بھی نعمتیں ہیں، یہ سب کی سب امانات پروردگار ہیں، تو پھر وہ آئے اور وائے نہیں کرتا ہے، صبر کیا کرتا ہے۔ پروردگار تو نے نعمتیں دیں، تو نے واپس کی ہیں۔ الحمدللہ یہی چیز اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، امام سجاد علیہ السلام کی ہر دم شکر ہے، ہر دم ان نعمتوں پر اگر ایک ایک نعمت دیکھتے ہیں شکر پروردگار کرتے ہیں، ہر آیت کو سجدہ پروردگار کیا جاتا ہے۔ اور انہی نعمتوں پہ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، کل دعا آپ نے مفصل سنی ہے، یا موضع کل شکوا، یا سامع کل نجوا، یا مصطفی محمد، یہ ساری کی ساری کیا ہیں کہ ہر شکایت کی جگہ، ہر فریاد کی جگہ وہ ذات پروردگار ہے۔ اسی لیے اگر آپ دیکھیں زبور آل محمد، امام سجاد علیہ السلام کی وہ صحیفہ سجادیہ اپنی زندگی کا سرمایہ قرار دیں، اور امام ایک طرف 40-35 سال تک مسلسل روتے بھی تھے، اور رونے کے ساتھ جو ایک نرالا طریقہ امام علیہ السلام نے بتا دیا، اور یہ ہے کہ رونے کو تمہید بنایا اور اس تمہید کے ساتھ چوٹ لگا دی۔ کس کی؟ ضرب لگائی ہے صحیفہ سجادیہ کی۔ آ جاؤ عقائد سیکھنے ہیں۔ ایک طرف بابا کا تذکرہ ہے، مصائب کربلا کو پڑھا جاتا ہے، دوسری طرف صحیفہ سجادیہ کی تعلیم دی جاتی ہے، تاکہ توحید کی طرف لوگ آئیں، تاکہ لوگ عبادات کی طرف آئیں، راز و نیاز کی طرف آئیں، امامت اور ولایت کی طرف آئیں، معاد اور قیامت کی طرف آئیں۔ یا اللہ تجھ سے واسطہ ہے، تجھے واسطہ دیتے ہیں امام سجاد علیہ السلام کی عظمت اور جلالت کا۔ پروردگار ہمارے ان لمحات کو اپنی عبادت میں شمار فرما، ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما، تعلیمات معصومین نصیب فرما۔ پروردگار اپنے عابدین، شاکرین، ساجدین بندوں میں ہمارا شمار فرما۔ خدایا بحق محمد و آل محمد ہمارے جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، بالخصوص جو آج سفارش کی گئی ہے، کچھ ہاسپیٹل میں ہیں، کچھ مریض ہیں، اس کا انتقال ہوا ہے، پروردگار ہمارے جتنے بھی مومنین مومنات بیمار ہیں، بیمار کربلا کا واسطہ، پروردگار انہیں صحت، سلامتی، شفا کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے مرحومین کی مغفرت فرما۔ عزاداران سید الشہداء جو گزشتہ سال تھے اس سال نہیں ہیں، پروردگار تو نے جوار معصومین، جوار سید الشہداء میں جگہ عنایت فرما۔ جہاں جہاں پہ بھی عزادار ہیں پروردگار حسینی جہاں جہاں پہ بھی ہیں تو انہیں آباد فرما۔
اور تکفیریوں کو پروردگار نیست و نابود فرما، عالم اسلام کو سربلند فرما، وارث ازا امام زمان قطب عالم امکان کے ظہور پر نور میں تعجیل فرما، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔